حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آس پاس میں آپ کے معتقدین کا ایک ہجوم تھا، لوگ موجود تھے، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ شروع کر دیا کہ اللہ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا اور آپ سے بہت ساری کرامات کا صدور ہوا ہے۔ تو کسی نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ کسی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک رفیق نے، ایک ساتھی نے ان میں سے کہا کہ اللہ نے فلاں بزرگ کو بڑی شان عطا کی ہے اور بڑی آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنا چراغ پانی سے جلاتے ہیں، تیل کی جگہ چراغ میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی سے ان کا چراغ جو ہے وہ جلتا ہے اور ساری رات جلتا رہتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے رفقا کے ساتھ پہاڑ پر بیٹھے تھے، بیان کرنے والے نے فلاں بزرگ کی یہ شان بیان کی، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی نیک مخلص صادق بندہ اگر قسم کھا لے رب کا نام لے کر کے اور وہ ارشاد فرما دے کہ پہاڑ اس کے کہنے سے اپنی جگہ چھوڑ دے یا ہلتا ہوا پہاڑ ٹھہر جائے، تو اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا کہنے کے بعد پہاڑ کو ٹھوکر ماری، پہاڑ جو ہے تو وہ جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا۔ جب آپ نے ٹھوکر ماری، پہاڑ ہلنے لگا، تو جو رفقا، جو ساتھی آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا ہونے لگا؟ تو جب آپ نے دیکھا کہ ساتھی خوف زدہ ہیں، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہاڑ سے ارشاد فرمایا، پہاڑ ٹھہر جا، میں نے تو صرف اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو سمجھانے اور مثال دینے کے لیے تجھ کو ٹھوکر ماری تھی، اب تو ٹھہر جا، اپنی جگہ پر ساکن ہو جا۔ آپ نے دوبارہ جب اتنا کہا تو پہاڑ جو ہل رہا تھا وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ جب یہ کرامت آپ کی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، بیان کی گئی، تو حضرت ذوالنون مصری ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک مخلص صادق بندہ اگر کسی دیوار سے کہہ دے کہ دیوار مجھے تازہ کھجوریں کھلا دے، تو رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ اور آپ نے اتنا کہنے کے بعد جو پاس میں دیوار تھی اس پر اپنا دستے کرامت جب مارا تو اس دیوار سے تازہ شیریں عمدہ خوشبوئیں گرنے لگیں، اور لوگوں نے آج پہلی مرتبہ ایسی کھجور کھائی تھی جو کسی درخت سے نہیں بلکہ ایک ولی کی کرامت سے دیوار سے حاصل ہوئی تھی۔ جب آپ نے دیکھا لوگوں نے کھجوریں کھائیں دیوار سے نکل جانے کے بعد، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں غمگین ہو جانے کے بعد، مالک میں تیری اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو، مولا مجھے ہمیشہ اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھنا، عفو کر دے تو اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم یہ کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان لوگوں کے ذریعے ہم جیسے نکمے گنہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ جب ایک ولی کی اتنی بڑی شان ہے تو پھر جو آج در بدر کی لوگوں کو بہکانے کے لیے جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کسی ولی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آج ایک نکما کمینہ امتی مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ کرے تو یہ جہالت نہیں اور تو اور کیا ہے؟ اس لیے بچیں ان لوگوں سے،
اولیاء اکرام کے در سے ہمیں دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تاکہ ہم ولیوں کے در سے دور ہوں گے تو پھر صحابہ کے در سے دور ہوں گے، ان کی عظمتیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ وابستہ ہے، اس کو کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں روز دن بدن رچی جاتی ہیں، اور تبلیغ کا ڈھونگ کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ ان تمام بدعقیدگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم رکھے، اور اپنے نیک بندوں سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے۔